بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہ قواعد کے دروس کی آج ہماری نشست نمبر 25 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس قاعدے کو مکمل کریں گے جس کو ہم نے نشست نمبر 24 سے شروع کیا تھا۔ وہ قاعدہ تھا الاصل فی الکلام الحقیقہ، کہ کلام کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد لیا جائے۔ اس قاعدے کے کچھ عنوانات ہم نے گزشتہ نشست نمبر 24 میں پڑھے تھے عنوانات۔ دیگر تعبیرات کا عنوان پڑھا تھا، الفاظ میں دو الفاظوں کی بھی وضاحت ہو گئی تھی، حقیقت اور مجاز کی۔ پھر اس کے بعد قاعدے کا مفہوم بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حقیقی معنی مراد لینا ضروری ہے، 2 مقامات تھے، اور وہ دونوں مقامات کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ لی تھی۔ اب جو عنوان کو ہم دیکھیں گے وہ ہے کہ وہ مقامات کون سے ہیں جہاں پر مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے، وہاں آپ حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے پہلا مقام ہے کہ کلام کے اندر کوئی قرینہ موجود ہو، یعنی کوئی ایسی علامت، کوئی قرینہ موجود ہو جو یہ اس بات کی طرف ہمیں لے جائے کہ بھئی یہاں پر لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے۔ اصول فقہ میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ ایسے قرینے تقریباً 5 ہے۔ محل کلام کا قرینہ، یعنی وہ محل کلام ہی حقیقی معنی کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات، تو کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے، اعمال کے احکام کا دار و مدار نیت پر۔ یا غرض کلام جو ہے وہ متکلم کی غرض ہی مجازی معنی ہو، دوسرا قرینہ ہے۔ تیسرا قرینہ ہے سیاق کلام، کے کلام کے آگے پیچھے کوئی ایسے لفظ ہو جس کے حقیقی معنی مراد نہ لے، جیسے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ بظاہر تو اسی معلوم ہو رہا ہے حقیقی معنی یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن اگلا جو قرینہ ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دھمکی ہے، مجازی معنی۔ اس لیے تیسرا جو 3 قرینہ یہ ہو گئے۔ چوتھا قرینہ نفس کلام ہے۔ پانچواں قرینہ جو ہے عرف و عادت بھی ہے، کہ کبھی کبھی عرف و عادت کی وجہ سے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے قرینے ہیں جس کی تفصیلات آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملے گی، اس کو وہاں دیکھ لیا جائے۔ دوسرا مقام جہاں پر لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے، وہ ہے حقیقی معنی متعذر ہو، یعنی لفظ کے حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو اور مشکل ہو۔ متعذر ہونے کے 2 مفہوم اصول فقہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا سرے سے ممکن ہی نہ ہو، ناممکن اور محال ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز وقف کرتا ہے یا گفٹ کرتا ہے، لفظ اولاد یوز کرتا ہے۔ اب اولاد کے حقیقی معنی ہے سلبی بیٹے، لیکن اس کی اولاد ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے نواسے وغیرہ تو ہے لیکن حقیقی اولاد ہے ہی نہیں، تو وہاں اپنے نواسے پوتے وغیرہ مراد لیں گے مجازی معنی۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی معنی متعذر ہے، اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، خارج میں اس کے افراد ہی نہیں ہے اس لفظ اولاد کے۔ تو ایک ہی ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ متعذر ہونے کے دوسرا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا شرعاً جائز نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ وکالت بالخصومہ۔ اب وکالت بالخصومہ کا لغوی معنی تو یہ حقیقی معنی جھگڑے کا وکیل بنانا، کہ آپ میری طرف سے وکیل بن جائے اور حق سچ ہو جھوٹ ہو سب کچھ آپ بس کرے، اور جھوٹ بھی ہو تو آپ میری طرف سے لڑے، حالانکہ یہ حقیقی معنی تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے وکالت بالخصومہ کا مجازی معنی مراد لیں گے، اور وہ ہے اعطاء الجواب، کہ بھئی حقیقی اگر سچ ہے تو سچ کو مانے، اور جو جھوٹ ہے تو جھوٹ کو نہ مانے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ میرے وکیل بن جائے۔ تو بہرحال یہ متعذر ہونے کے 2 مفہوم۔ تیسرا جو مقام ہے جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے کہ حقیقی معنی متاثر ہو۔ متاثر کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کرنا مشقت اور تکلیف سے خالی نہ ہو۔ اس میں مشقت ہو، اگرچہ ممکن تو ہو، ناممکن اور محال تو نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل ہے۔ جیسے ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ اس درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ اب اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، اس کے حقیقی معنی یہ کہ اس درخت کے پتے کھانا، اس درخت کی لکڑی کھانا، جو ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے، تو اس لیے اس کو مجازی معنی کی طرف پھیریں گے، اور وہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہوں گے اس درخت، اگر وہ پھلدار درخت ہے تو درخت کے پھل مراد ہوں گے، اور اگر وہ پھلدار درخت نہیں ہے تو اس درخت کو بیچ کر اس کی جو قیمت حاصل ہوگی وہ قیمت مراد ہوگی۔ تو بہرحال جس کی طرف جو ہے آگے انشاءاللہ ایک اور قاعدے کے اندر اس کی وضاحت آئے گی، قاعدہ نمبر 60 میں، کہ اذا تعذرت الحقیقت یصار الی المجاز، وہ قاعدہ اسی 30 نمبر مقام کی وضاحت کرے گا۔ چوتھا جو مقام ہے جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے، وہ ہے حقیقی معنی مہجور ہو۔
حقیقی معنی محجور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کے حقیقی معنی کو کسی خاص اصطلاح میں اور عرف والوں نے، اہل معاشرے نے بالکل ترک کر دیا ہو اور عمومی طور پر اب بس مجازی معنی ہی مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضع قدم، اب وضع قدم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر میں قدم رکھنا۔ ایک آدمی قسم کھائے میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جیسے بھی قدم رکھے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن عمومی طور پر معاشرے میں لوگ اس کے لیے ہی مراد نہیں لیتے قدم رکھنے کے لیے۔ ایک آدمی باہر کھڑا ہے اور باہر سے صرف قدم اندر رکھ لے تو عرف میں یہ معنی مراد نہیں لیتے، عرف میں اس کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں، وہ ہے داخل ہونا۔ تو چونکہ اب عرف کے اندر اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، تو اب اس سے دخول اور مجازی معنی مراد ہے۔ تو یہ ہے اس کا چوتھا مقام، اور بھی اس کی کئی مثالیں آپ کو مل جائے گی اصول فقہ کی کتابوں میں۔ پانچواں مقام جہاں پر حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ حقیقی معنی پر عمل کرنے کی صورت میں کسی اصول کا نقض اور توڑنا لازم آئے، تو اس صورتحال میں لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی پر معنی پر عمل کریں گے تاکہ کسی اصول کا توڑنا لازم نہ آئے۔ مثال کے طور پر اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائے گی، لیکن ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے منحتک ثوبی ھذا، میں آپ کو اپنا یہ کپڑا دیتا ہوں۔ اب اگر ایک آدمی جو ہے اس کی حقیقی معنی کی یہاں نیت مراد ہے تو یہاں اس سے گفٹ مراد ہوگا، اور اگر اس کی گفٹ مراد نہیں ہے تو یہ عاریت ہوگا۔ تو ایسی صورت میں دونوں کے لیے یہ لفظ چونکہ برابر استعمال ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے، یعنی اگر ہبہ کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ محض نیت، اور حالانکہ عرف کے اندر ان الفاظ کے حقیقی معنی تو تملیک العین ہے، ہبہ ہی ہے، لیکن اور مجازی معنی ہے تملیک المنفعت یعنی عاریت، اور دونوں کے لیے لفظ برابر استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود نیت نہ ہونے کی صورت میں اس کے معنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر عاریت ہی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یعنی اعلیٰ کے لزوم سے بچنے کے لیے ادنا مراد دیا جائے، یہ شریعت کا اصول ہے نا، تو ہبہ چونکہ اعلیٰ ہے اور عاریت ادنا ہے تو ایسی صورت میں ادنا مراد لے لیا گیا۔ بہرحال اس کی مختلف وجوہات اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں۔ اب ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں اس قاعدے کی مثالیں، یعنی کہ تفریعات۔ ویسے تو اس کی تفریعات بہت ساری ہے اور آخری عنوان یہی ہے، لیکن یہ تین مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ گھر کی ملکیت کا اقرار۔ اگر ایک شخص نے یہ کہا، اقرار کر دیا کہ بھئی صاحب یہ گھر زید کا ہے، تو یہ اس نے ملکیت کا اقرار کر دیا۔ اس کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ زید کی ملکیت ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ زید اس میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تو اس کی اس بات کو نہیں مراد نہیں، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زید کا گھر ہے تو اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ بھئی یہ زید کی ملکیت ہے، تو جب اس نے ملکیت اس کے حقیقی معنی ہی مراد لیں گے۔ وہ اگر مجازی معنی کا دعویٰ کرے گا بعد میں تو اس کے مجازی معنی کو نہیں لیں گے مراد، اور اس کے حقیقی معنی کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح لفظ اولاد کے معنی، لفظ اولاد کے حقیقی معنی کیا ہے؟ اپنی صلبی اولاد، اور مجازی معنی ہے پوتے نواسے وغیرہ۔ تو اگر ایک آدمی ایک لفظ اولاد بولتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہم صلبی بچے مراد لیں گے، لیکن اگر اس کے صلبی اولاد موجود ہی نہ ہو تو پھر ہم اس سے نواسے اور پوتے وغیرہ مراد لیں گے، کیونکہ حقیقی معنی پر عمل کرنا ناممکن ہوگا تو مجازی معنی پر عمل کریں گے۔ اسی طرح ظہر کی نماز، اب ظہر کی نماز کے حقیقی معنی ہے 4 رکعت، پورے 4 رکعت ہوں گے تو ہی ظہر کی نماز ہے نا، حقیقی معنی یہی ہے۔ لیکن تو اس لیے اگر ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا، یا تو اس صورت میں جب تک وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ ظہر کی نماز کے حقیقی معنی ہے کم از کم 4 رکعت۔ مطلق نماز تو 2 رکعت پر بھی بولی جاتے ہیں نا، اگر 1 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا، 3 رکعت پڑھے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظہر کی نماز کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کے حقیقی معنی ہے 4 رکعت، تو جب تک 4 رکعت نہیں پڑھے گا اس وقت وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو اور بھی اس قاعدے کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائے گی کہ کلام کے اندر اصل اصول یہ ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی مراد لیا جائے جب تک اس پر عمل کرنا ممکن ہو، کوئی قرینہ وغیرہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں حقیقی معنی مراد لیں گے۔ ہاں قرینہ آ گیا، جیسے کہ ہم نے پیچھے آپ کو بتا دیا مجازی معنی کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مجازی معنی مراد لیں گے تو پھر الگ بات ہے، وہاں پھر ہم اس کے مجازی معنی مراد لیں گے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہمارا یہ قاعدہ نمبر 11 بھی مکمل ہو گیا اور ہماری 25 نشستیں مکمل ہو گئی۔